شرعی لحاظ سے کیا ہوتا ہے؟ شریعت میں ایک اصول تو یہ ہے کہ سومو لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، کیا تم دیکھ لو تو یعنی چاند کو اگر دیکھ لو تو اس کو تم پھر روزہ رکھو، اور اگر دیکھ لو تو پھر عید کر لو. تو یعنی دیکھنے والے کا تو یہ فارمولہ ہے، یعنی جس نے دیکھا ہے وہ تو رمضان جو ہے وہ شروع کر سکتا ہے. عید وہ شروع نہیں کر سکتا کیونکہ عید کے اندر روزہ چھوڑنے کا عنصر ہے، اور گویا کہ ذمہ داری ختم ہونے والی بات ہے. لہذا عید کے لیے یہ فارمولہ ہے کہ جب حکومت بھی اس کو قبول کر لے تو ہی وہ عید منائے گا. روزے کے اندر یہ ہے کہ وہ اگر دیکھے گا اور حکومت نے اگر اعلان نہیں کیا تو وہ خود روزہ رکھنے کا پابند ہوگا. یعنی 29 جب شعبان ہو گئی اور اس کے بعد اگلے دن حکومت نے اعلان نہیں کیا لیکن کسی نے دیکھا ہے، تو اس کو ہم کہیں گے کہ آپ اس کو روزہ رکھیں گے کیونکہ آپ کے لیے بہرحال رمضان کا آغاز ہو گیا. تو دیکھنے کا تو یہ فارمولہ ہے. لیکن اگر کسی ایک نے دیکھا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ پورے ملک کے اندر میرے دیکھنے کی وجہ سے رمضان ہو جائے اور عید ہو جائے، تو پھر رؤیت ہلال میں رمضان کے اندر ایک آدمی کی گواہی بھی قابل قبول ہوتی ہے، اور عید کے اندر جو ہے وہ کم از کم 2 آدمیوں کی گواہی، اگر موسم جو ہے وہ ابرآلود ہو، اور اگر موسم صاف ہو تو پھر جمع غفیر یعنی زیادہ تعداد میں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر جب وہ گواہ آ جاتے ہیں اور حکومت کا جو قاضی ہے اس کو قبول کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کا اعلان ہو جاتا ہے اور وہ پورے ملک پر نافذ ہو جاتا ہے. تو یہاں پر یہ بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ ایسا نہیں ہے کہ رؤیت ہلال کا فیصلہ پہلے سے ہو سکے، ورنہ قاضی کی کیا ضرورت ہے، ورنہ گواہوں کی کیا ضرورت ہے، ورنہ گواہوں کو جانچنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ تو پھر ساری یعنی جو شریعت نے پابندیاں لگائی ہیں اور شریعت نے جتنے بھی احکام دیے ہیں وہ تو سارے ہی یعنی آپ نے ختم کر دیے. تو آپ کو اس کا اختیار تو نہیں ہے. آپ وزارت سائنس کے بڑے ہیں، آپ مذہب کے وزارت مذہبی امور کے بھی بڑے نہیں، اور مذہب کے بڑے تو بالکل بھی نہیں. تو آپ کیسے ایک مذہب کے اندر جو اتنے سارے پروسیجرز ہیں ان کو بالکل زیرو کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بس اب ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور ہم ایک دستخط کر دیں گے اور اس سے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے؟ تو شریعت کو بھی یہ وائلیٹ کر رہا ہے. اور ظاہر ہے کہ یہ بات میں عرض کر دوں کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ شریعت کے معاملے میں کسی اور کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی، وہ علماء کی بات کو لیتی ہے. اور ٹھیک ہے سیاست میں وہ علماء کے پیچھے زیادہ نہیں چل رہی، سائنسی تحقیقات میں علماء کے پیچھے نہیں چل رہی، لیکن مذہبی معاملات کے اندر جو بڑے بڑے آپ کو لبرل نظر آئیں گے وہ علماء کی بات ہی کو لیتے ہوں گے. تو اس لحاظ سے ایک کام جو ہمیشہ علماء کرتے آئے، جو ان کی ذمہ داری ہے اور جو اس کی پروسیجرز کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اڈاپٹ کرتے ہیں، اور سائنس کی جو باتیں ہیں اس کو بھی جس حد تک ضرورت ہوتی ہے، جیسے میں نے عرض کیا میں بھی ایک عالم ہوں، میں کوئی سائنسدان نہیں ہوں. تو میں نے جس طرح سے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، ہمارے جامعۃ الرشید کا ادارہ مشہور ہے فلکیات کے حوالے سے، تو جامعۃ الرشید میں ایسے بکثرت لوگ ہیں جو ان سائنسی بنیادوں کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. منیب الرحمان صاحب جو چیئرمین رؤیت ہلال کمیٹی ہیں، ان کا جو ایک مضمون آیا ہے اس کے اندر بھی انہوں نے اظہار کیا کہ بہت ساری چیزیں ہمیں بھی پتہ ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ علماء کو سائنس کی باتوں کا علم نہیں ہے. ہاں ایسا ضرور ہے کہ جو لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ دخل دے رہے ہیں ان کو شریعت کا علم نہیں ہے، اور جب ان کو شریعت کا علم نہیں ہے تو وہ صرف سائنسی بنیادوں پر ایک بات کرنا چاہتے ہیں، اور وہ سائنسی بنیادیں بھی ان کی کمزور ہیں، اس لیے کہ سائنس میں بھی 100% ایکوریسی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. یہ صرف ان کا اپنا ایک پرسیپشن ہے، کیونکہ دنیا میں امیج یہ ہے کہ سائنس نے بہت ترقی کر لی ہے، اور اس وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ سائنس سارے مسئلے حل کر سکتی ہے، تو لہٰذا یہ مسئلہ بھی حل کر سکتی ہے. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. سائنس خود بھی اس حوالے سے 100% ایکوریسی کی قائل نہیں ہے. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ جب ایک اینکر نے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی سے پوچھا کہ آپ کی تو ڈگری یعنی آپ تو ایڈوکیٹ ہیں، آپ تو LLB کیا ہوا ہے، آپ کا سائنس سے کیا تعلق ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میری ڈگری کا بھی سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اور خود سائنس کا بھی وزارت سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وزارت سائنس کے اندر کوئی آدمی بھی بیٹھ کر جو ہے وہ جو اچھا لیڈر ہو تو وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. حالانکہ یہ بنیادی بالکل غلط اور غیر سائنسی بات ہے یہ. اس لیے کہ مثلا اگر ایک ہاسپٹل چلانا ہے تو ظاہر ہے کہ ہاسپٹل چلانے کے لیے ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہوتی، مینجمنٹ کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس مینجمنٹ کے ماہر کی ضرورت ہوتی ہے جو ڈاکٹروں سے واقف ہو، ڈاکٹروں کے مسائل سے واقف ہو، اسپتال کے ایشوز سے واقف ہو،
وہ صرف عام مینجمنٹ کے اصول اس پر لگا کر لوگوں کی زندگیوں سے نہ کھیلے. لہٰذا عام طور پہ اگر کسی ڈاکٹر نے ایم بی اے کیا ہو یا کسی میڈیکل فیلڈ سے وابستہ آدمی نے ایم بی اے کیا ہو تو وہ ہاسپٹل چلانے کے لیے زیادہ بہتر ہے بنسبت ایک عام ایم بی اے کے. اس لیے کہ عام ایم بی اے جو ہے وہ صرف مینجمنٹ کے ٹولس لگائے گا, اس کو نہیں پتا کہ یہاں حساسیت کیا ہے, آئی سی یو کے اندر کیا حساسیت ہوتی ہے اور عام وارڈس کے اندر کیا صورتحال ہوتی ہے, ٹائمنگ کے کیا ایشوز ہوتے ہیں, دوا کو وقت پہ دینے کے کیا ایشوز ہوتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو جب تک ان کے حقیقت کو کوئی نہیں سمجھے گا تو وہ ان کو مینج بھی نہیں کر سکتا. تو بے شک وزارت سائنس کے اندر کوئی لیڈر ہی ضروری ہے, کوئی مینیجر ہی ضروری ہے, لیکن وہ مینیجر ایسا تو ہو جس کو کم از کم وزارت سائنس کی بنیادی باتوں کا علم ہو اور وہ اس کے ایشوز کو سمجھ سکتا ہو, اور اگر وہ ایشوز کو نہیں سمجھتا تو کم از کم اس میں ہاتھ نہ ڈالتا ہو, اور اگر وہ ہاتھ ڈالے تو اس کو کوئی بڑے روک سکیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, آپ غلط جا رہے ہیں, غلط رخ پہ جا رہے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ وزارت سائنس کی طرف سے یہ جتنی باتیں آئی ہیں یہ سب غلط ہیں. کوئی کیلنڈر اس طرح کا 100% نہیں بن سکتا, نہ سائنس والے بنا کے دے سکتے ہیں اور نہ شریعت والے اس کا ہمیشہ دعویٰ کر سکتے ہیں. اور ہمیشہ کچھ بلیک ایریاز ہوں گے, کچھ وائٹ ایریاز ہوں گے, کچھ گرے ایریاز ہوں گے, اور گرے ایریا کے بارے میں 100% کی بات کرنا یہ کامن سینس کی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو انہوں نے ایک پریڈکٹ کر دیا ہے کہ فلاں تاریخ جو ہے وہ رمضان عید کی ہوگی, تو یہ بھی بالکل اپنے انہوں نے جو ان کا عہدہ ہے اس سے انہوں نے تجاوز کیا ہے. ان کو بالکل اس کا اختیار نہیں ہے. یہ رویت لال کمیٹی سرکاری کمیٹی ہے, یہ کوئی علماء نے بیٹھ کے نہیں بنا دی ہے, اور کوئی یہ غیر سرکاری سلسلہ نہیں ہے, یہ کوئی حکومت کے متوازی سلسلہ نہیں ہے. حکومت کے ایک ادارے کو حکومت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس قسم کے اعلانات کرے, اور ایک دوسری وزارت جو ہے وہ اس کے اندر انٹرفیئر کر رہی ہے. یہ بالکل غیر پیشہ ورانہ انداز ہے, غیر سائنسی انداز ہے, اور اس سے بڑی بیوقوفی میں نہیں سمجھتا کہ ہو سکتی ہے. اور اس کے باوجود بھی اس پر فخر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی ہم جو ہے نا مطلب ساری دنیا کے مسائل حل کر دیں گے. اگر آپ مسائل حل کر سکتے تو ابھی یہ جو کراچی کے ساحل پر جو تیل نکل رہا تھا وہاں پر جا کر آپ اپنی سائنس اور ٹیکنالوجی کو لگاتے اور تیل کو 100% آپ یقینی بناتے. اب وہاں پر آپ 100 ملین پیسے کھپا چکے ہیں ڈرلنگ پر, اور اس کے بعد جو ہے نا آپ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سے تیل نہیں نکلا. تو آپ کی سائنس جہاں پر لگنی چاہیے وہاں پر وہ فیل ہو رہی ہے, بلکہ فیل کیا ہو رہی ہے, وہاں آپ کی توجہ ہی نہیں ہے, وہ اس کو آپ ایشو ہی نہیں سمجھ رہے. اور جو ایک مذہبی ایشو ہے جو آپ کا ایشو ہی نہیں تھا, جس میں آپ سے درخواست ہی نہیں کی گئی, جو آپ کے ڈومین میں نہیں آتا, جس کے لیے الگ سے ادارے بنے ہوئے ہیں, حکومت نے بنا کے رکھے ہیں, اور آپ عجیب ہیں کہ آپ اس کے اندر انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو اپنے ڈومین کو پہچانیں اور حد سے تجاوز نہ کریں, علماء کو غصہ نہ دلائیں, عوام کو غصہ نہ دلائیں. یہ معاملہ ایوب خان صاحب کے زمانے میں ہو چکا ہے. ایوب خان صاحب نے بھی آپ ہی کی طرح اس کو مینج کرنے کی کوشش کی تھی, اور علماء نے اس کے خلاف احتجاج کیا تھا, اور عوام ان کے ساتھ تھے, اور اس کے نتیجے میں یہ پھر رویت لال کمیٹی بنی تھی کہ ایسا سلسلہ ہو کہ حکومت کی رٹ بھی قائم ہو اور شریعت کے جو تقاضے ہیں اس پر بھی عمل ہو. www.darsequran.com